اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ یوسف پڑھ رہے ہیں، تو اس سے قبل جو آیات پڑھیں ان میں آخری آیات یہ تھیں کہ حضرت یوسف کو کس طریقے سے اقتدار عطا کیا گیا، مصر کا جیل سے سیدھے کرسی اقتدار پہ آئے۔ اب خواب کی تعبیر کے مطابق 7 سال خوب شادابی تھی اور خوب فصلیں ہو گئیں، تو جو پلاننگ حضرت یوسف نے کی تھی اس کے مطابق وہ ذخیرہ کرتے گئے اس بچا کر، اور پھر اگلے 7 سال قحط کے شروع ہو گئے اسی خواب کی تعبیر کے مطابق۔ تو پورے علاقے میں قحط تھا، صرف مصر ہی میں غلہ تھا، اور وہ کیونکہ پلاننگ کر کے پہلے محفوظ کر دیا گیا تھا۔ تو پھر ان قحط کے دنوں میں حضرت یوسف نے، ظاہر یہ ہوتا ہے کہ جو پلاننگ کی کہ اب غلہ سرکاری خزانے سے دیا جائے گا، لوگوں کو بیچا جائے گا انہیں کوٹا مقرر کر کے، تاکہ یہ نہ ہو کہ لوگ لے کر ذخیرہ اندوزی کر لیں اور جا کر بیچ رہے ہوں کہ نہیں، جتنے گھر کے افراد ہیں اسی حساب سے انہیں غلہ دیا جائے گا۔ اور باہر کے علاقوں میں بھی جو لوگ تھے ان کو بھی کہا گیا کہ وہ مصر سے آ کر غلہ لے سکتے ہیں، اور ان کو بھی اسی کوٹے کے مطابق دیا جائے گا کہ گھر کے افراد کے مطابق، اور جو خود لینے آئے انہیں دیا جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی ایک آدمی آ کے کہہ رہے کہ پیچھے میں 100 آدمیوں کے لیے میں لے جا رہا ہوں، نہیں۔ تو اس طرح غلہ صرف مصر میں تھا اور پورے علاقے کے لوگ وہاں غلہ لینے جا رہے تھے۔ تو حضرت یوسف کے بھائی بھی جاتے ہیں، حضرت یوسف کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ تو یہ منظر ابھی اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں، قرآن اس منظر کو سامنے دکھا رہا ہے کہ وہ بھائی کہ جنہوں نے یوسف کو ایک کنویں میں پھینک دیا تھا، اپنے خیال میں ختم کر دیا تھا، تو آج اسی بھائی کے سامنے جا کر پیش ہو رہے ہیں۔ اور یہ چیز حضرت یوسف کو اللہ تعالیٰ نے بتا دی تھی اسی وقت کہ جب وہ کنویں میں تھے، اسی وقت بتا دی تھی اللہ تعالیٰ نے۔ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور ہم نے یوسف کو اس بات کی وحی کر دی کہ تو ان کو، بھائیوں کو، ان کے اس حرکت کے بارے میں بتلائے گا اس حال میں کہ انہیں کوئی پتہ نہیں ہوگا اس وقت کہ کس کے سامنے کھڑے ہیں۔ تو اب یہ منظر قرآن پورا پیش کر رہا ہے۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُف فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ اور یوسف کے بھائی آئے اور اس کے سامنے پیش ہوئے، یوسف نے انہیں پہچان لیا اور وہ اس سے ناشنا رہے، اس کے سامنے پیش ہوئے۔ ظاہر یہ ہوتا ہے کہ جو بھی غلہ لینے کے لیے باہر سے آتا تھا اسے پرمیشن لینی پڑتی تھی، اور وہ پرمیشن عزیز مصر دیتا تھا۔ تو حضرت یوسف تھے اس وقت وزیر اعظم کو، تو پیش ہوئے یوسف کے سامنے، فَعَرَفَهُمْ، یوسف نے تو پہچان لیا، وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور وہ ناشنا رہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک بھائی کسی کا 9، 10 یا 10، 11 سال کا بچھڑ جائے، الگ ہو جائے، اور پھر 15، 20 سال بعد وہ کسی کے سامنے آئے، تو کیا ناممکن ہوتا ہے پہچاننا؟ بھائی اپنے پہچان نہیں سکیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، انسان میں تبدیلی آتی ہے بڑی، 9، 10 سال کے بعد جب بچہ جوان ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد بڑی تبدیلیاں آتی ہیں، لیکن اپنے بھائی نہ پہچان سکے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وجہ کیا تھی کہ یوسف کے بھائیوں نے کیوں نہ پہچانا؟ یوسف نے تو پہچان لیا فوراً، اور وہ کیوں نہ پہچان سکے؟ اس لیے کہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ جس بھائی کو ہم نے پھینکا ہے ایک کنویں میں، وہ آج عزیز مصر بن کے بیٹھا ہے ہمارے سامنے۔ تو جو فاصلہ تھا نا کنعان اور مصر کے درمیان، اتنا بڑا، وہ کسی بھی طرح وہ رکاوٹ گویا کہ بن رہا تھا۔ دیکھتے ہوں گے، ممکن آپس میں باتیں بھی کرتے ہوں باہر، اس کی فلاں چیز یوسف کی طرح ہے، یہ ہے، شکل لگتی ہے یوسف کی طرح، فلاں انداز یوسف کی طرح ہے، سب کچھ کرتے ہوں گے، لیکن وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے
کہ جس بھائی کو کنویں میں پھینکا تھا وہ آج یہاں اقتدار کی کرسی پہ بیٹھا ہے، اس وجہ سے وہ نہیں پہچان سکے۔ اس لیے جب تھوڑی سی بات حضرت یوسف کے منہ سے نکلی کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا، تو فوراً کہتے ہیں اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، کہ آپ ہی یوسف ہیں۔ تو پھر ذرا دیر نہیں لگائی انہوں نے، تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے بھی ان کے ذہن میں یہ چیزیں آ رہی تھیں، لیکن رکاوٹ کیا تھی اتنی بڑی کہ یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ یوسف جسے ہم نے ایسے جا کے کنویں میں پھینک دیا وہ یہاں کرسی اقتدار پہ بیٹھا ہے۔ تو اب یہاں بھائیوں کو لا کر مزید امتحان اللہ تعالیٰ ان کا بھی لینا چاہتا تھا اور ان کو بتانا چاہتا تھا پیغام ایک، کہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ حسد کی بنیاد پہ کہ فلاں کو راستے سے ہٹا دیں گے اور فلاں، تو ان کو حاسدین ان کو بھی اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا تھا کہ جس کو تم نے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی، حسد کی بنیاد پہ ختم کرنے کی کوشش کی، تو آج تم اس کے سامنے کس طرح کھڑے ہوگے سوالی بن کر اور فقیر بن کر، اور وہ کرسی اقتدار پہ بیٹھا ہوگا۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ کے فیصلوں کو نافذ ہونے سے روک سکتا ہے۔ یہ حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی لا کے دکھا دیا، اور پھر ابھی حضرت یوسف کا بھی مزید امتحان ہو رہا تھا اور حضرت یعقوب کا بھی امتحان ابھی مزید باقی تھا۔ تو اس لیے یوسف کو ابھی اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنا آپ ظاہر کریں، اس لیے انہوں نے نہیں کیا۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ اور جب یوسف نے ان کا سامان تیار کرا دیا تو کہا کہ اپنے باپ کی طرف سے جو بھائی ہے اس کو تم میرے پاس لے کر آؤ، یعنی ستیلے بھائی کو میرے پاس لے کر آؤ، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں پورا غلہ دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نوازی کرنے والا ہوں۔ اب یہ بات اگر حضرت یوسف ویسے ہی کہتے تو وہ کہتے جی آپ کو کیسے پتا ہے کہ ہمارا کوئی ستیلا بھائی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یوسف نے ساری تفصیل باتوں میں ان سے پوچھ لی، تمہارا خاندان کیسا ہے، کتنے بھائی ہو، کیا کرتے ہو، کیا پوری معلومات لے لی۔ لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ معلومات لینے والا کون ہے، تو پوری معلومات لے لی، جس میں یہ بھی بتایا کہ ایک بھائی ہے ستیلا، اچھا جی اس کو کیوں نہیں لائے، اور وہ جی باپ نہیں اجازت دیتے، باپ کیوں نہیں اجازت دیتے کہ پہلے ایسے ہو چکا ہے ایک حادثہ، تو اس وجہ سے وہ ساری تفصیل۔ تو اس لیے یوسف نے کہا کہ وہ جو بھائی ہے ستیلا اس کو بھی لے کر آنا ہے۔ تو اس لیے کہ غلہ کوٹے کے مطابق دیا جا رہا تھا، تو اگر تم نہیں لاؤ گے تو اس کا مطلب تم نے جھوٹ بولا ہے، ہمارا ایک بھائی گھارا ہے، تو آئندہ تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِ بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ، اور اگر تم اسے میرے پاس نہیں لاؤ گے تو پھر کوئی غلہ نہیں ہوگا تمہارے لیے میرے پاس، اور نہ ہی تم میرے قریب آنا، ادھر کا رخ بھی نہ کرنا۔ قالوا سنراود عنہ اباہ وإنا لفاعلون، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو لانے کے لیے ابا جان کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے اور بے شک یہ کام ہم ضرور کریں گے۔ وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون، تو یوسف نے اپنے کارندوں سے کہا کہ یہ جو پونجی لے کر آئے ہیں یہ واپس ان کے سامان میں رکھ دو، تاکہ جب یہ واپس پلٹ کر جائیں تو انہیں اس کا پتہ چل جائے اور تاکہ یہ واپس پلٹ کر آئیں۔ کہ جو غلہ لینے کے لیے وہ لائے تھے کوئی درم و دینار جو غلہ خریدنے کے لیے، تو حضرت یوسف نے کہا وہ واپس ان کے سامان میں رکھ دو، تاکہ یہ نہ ہو کہ دوبارہ ان کے پاس کوئی خریدنے کے لیے پیسے ہی نہ ہوں، واپس نہ آئیں، تو جب وہاں جا کر انہیں پتہ چلے تو دوبارہ واپس آئیں۔ فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل فارسل معنا اخانا نقتل وانا له لحافظون، پھر جب وہ پلٹ کر واپس اپنے باپ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ ابا جان ہمیں غلہ دینے سے روک دیا گیا ہے، بس آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ ہم غلہ لیں اور بے شک ہم اس کی حفاظت کریں گے، کہ آئندہ ہمیں منع کر دیا گیا کہ جب تک بھائی کو نہیں لائیں گے غلہ نہیں ملے گا، تو اس کو ساتھ بھیجیں۔ قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتم هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين۔ یعقوب نے کہا کہ کیا اس کے معاملے میں اسی طرح تم پہ اعتماد کرو
جس طرح میں نے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تم پہ اعتماد کیا، یعنی یوسف کے بارے میں۔ اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير۔ اور جب انہوں نے اپنے سامان کو کھولا تو اپنی پونجی کو اس میں پایا، جو درم و دینار لے کے گئے تھے، اس کو پایا کہ وہ ان کی طرف لوٹا دی گئی ہے۔ تو وہ بول اٹھے کہ ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، یہ ہماری پونجی بھی واپس ہمیں لوٹا دی گئی ہے، اور ہم جائیں گے، غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، اور ایک بار شتر مزید غلہ لائیں گے، یعنی بنیامین جائیں گے تو ایک اونٹ کا باہر زیادہ غلہ ملے گا، اور یہ غلہ لانا ہمارے لیے آسان ہے اتنا۔ تو اس کا مطلب پہلے تو جاتے ہی انہوں نے کہہ دیا سامان کھولنے سے پہلے، اب سامان کھولا تو دیکھا کہ سارا کچھ واپس لوٹا دیا گیا۔ قال لن ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به الا ان يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل۔ یعقوب نے کہا کہ میں قطعاً اسے تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا یہاں تک کہ تم اللہ کے نام کا پختہ عہد و پیمان میرے ساتھ کرو کہ تم ضرور اسے میرے پاس واپس لے کر آؤ گے، الا یہ کہ تم کہیں گر جاؤ، سارے کے سارے گر جاؤ، کو آفت آ جائے۔ اور پھر جب انہوں نے پختہ عہد و پیمان یعقوب کو دے دیا تو یعقوب نے کہا کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس پہ گواہ ہے۔ تو یعقوب تیار ہو گئے پختہ عہد و پیمان کے بعد، لیکن جاتے ہوئے بیٹوں کو ایک نصیحت کی، ایک تدبیر کی۔ وہ تدبیر کیا تھی؟ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ۔ یعقوب نے کہا کہ اے میرے بیٹو، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، یعنی مصر میں جب جاؤ تو ایک دروازے سے نہ داخل ہونا، مختلف دروازوں سے داخل ہونا، یعنی شہر کے جو دروازے ہوتے ہیں ایک نہیں، مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ توکلت علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون۔ اور میں اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی تمہارے کام نہیں آ سکتا، فیصلے کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی پہ میں نے بھروسہ کیا اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ تدبیر حضرت یعقوب نے ایک بتائی کہ ایک دروازے سے نہیں، مختلف دروازوں سے داخل ہونا، اور ساتھ ہی بتا دیا کہ میری یہ تدبیر تمہیں اللہ کی مشیت سے نہیں بچا سکتی۔ اگر اللہ کی طرف سے کوئی امتحان آنے والا ہے، کوئی آزمائش آنے والی ہے، کوئی نقصان ہونے والا ہے، اللہ کا فیصلہ ہے امتحان کے لیے، تو میری یہ تدبیر اس سے نہیں بچا سکتی۔ فیصلے کا اختیار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ان الحکم الا للہ، فیصلے کا اختیار اللہ کا، دنیا میں کوئی اور فیصلے کرنے والا نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے فیصلے، کس کو فائدہ پہنچنا ہے، کس کو نقصان، کس کو اوپر اٹھانا ہے، کس کو نیچے، کس کو عزت دینی ہے، کس کو ذلت دینی ہے، یہ فیصلے صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی اور یہ فیصلے کرنے والا نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی سپر پاور، کوئی طاقت، کوئی یہ فیصلے نہیں کرنے والی، یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ فیصلے کا اختیار اس کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ وما یعلم جنود ربک الا ھو، اور تیرے رب کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا اس کے سوا۔ لیکن اب ایک اس کے لشکروں میں سے معمولی سی چیز، کرونا، 2 سال پوری دنیا کا کیا حشر ہو گیا، بڑی بڑی سپر پاور جو ہے کس طرح اس کے سامنے کیا حیثیت تھی ان کی، بے بسی، پوری دنیا بے بسی، بڑی بڑی طاقتیں، سپر پاور، بڑے، کیا ہوا؟ بے بس۔ دنیا کی اکانومی کو کس طرح کیا حشر اس کا ہو گیا سب کو۔ تو یہ ہے اللہ کے فیصلے، ان الحکم الا للہ، فیصلے کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ علیہ توکل، تو یعقوب کہہ رہے میں نے اسی پہ بھروسہ کیا، اور وہی اس لائق ہے کہ اسی پہ بھروسہ کیا جائے۔ ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم
ما कान युग़नी अन्हु मिन अल्लाहि मिन शै इल्ला हाजतन फ़ी नफ्सि याक़ूब क़ज़ाहा व इन्नहु लज़ू इल्मिन लिमा अल्लमनाहु वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यअलमून। और जब वो उसी तरह दाखिल हुए जिस तरह उनके बाप ने उन्हें हुक्म दिया था, तो याकूब अल्लाह की मशीयत के मुकाबले में उनके कुछ भी काम नहीं आ सकता था। बस ये एक खटक थी याकूब के दिल में जिसने उसको दूर करने की कोशिश कर ली। और बेशक वो इल्म रखने वाला था, उस इल्म में से जो हमने उसे सिखलाया, लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं हैं। तो ये तो हज़रत याकूब ने कहा ना ये करना, तो अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उसी तरह दाखिल हुए जिस तरह उनके बाप ने हुक्म दिया था मुख्तलिफ दरवाज़ों से। लेकिन ये तदबीर मुख्तलिफ दरवाज़ों से दाखिल होना, मा कान युग़नी अन्हु मिन अल्लाहि मिन शै, उनके बाप अल्लाह की तकदीर के मुकाबले में उनके कुछ भी काम नहीं आ सकते थे। ये तदबीर तकदीर के मुकाबले में कुछ काम नहीं आ सकती थी। बस याकूब के दिल में एक खटक थी, तो उन्होंने कोशिश की, ठीक है, एक तदबीर कर ली कि कहीं ऐसे ना हो, कोई नुकसान ना, तदबीर कर ली याकूब ने। फरमाया कि याकूब वो इल्म रखने वाला था जो हमने उसे सिखलाया था, लेकिन अक्सर लोग इस हकीकत को जानते नहीं हैं। तो जिस तरह एक वो पैगाम है ना इस सूरत में बहुत बड़ा, अल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यअलमून, कि अल्लाह अपने फैसले नाफिज करके रहता है, लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं हैं। तो यहाँ में ये फरमाया कि हमने याकूब को वो इल्म दिया था, इन्नहु लज़ू इल्म, वो इल्म वाला था, लिमा अल्लमना, उस इल्म में से जो हमने सिखलाया, हमारे दिया हुआ इल्म था उसके पास। मगर जिनके पास ये इल्म नहीं वो जानते नहीं है। वो क्या इल्म है? इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, के फैसले का अख्तियार अल्लाह के पास है। लेकिन इंसान का काम क्या है? वो तदबीर करे। लेकिन ये ना समझे कि मेरी ये तदबीर जो है बस ये सब कुछ कर देगी, मैंने तदबीर कर दी को तो अब इसी तरह होगा। नहीं, तदबीर अल्लाह की तरफ से अगर कोई तकदीर में कुछ आ रहा है तो उसको रोक नहीं सकेगी। तो एक है तदबीर जो इंसान करता है, और एक है तकदीर जो अल्लाह की तरफ से है। जो फैसला अल्लाह की तरफ से कोई हो चुका है कि फ़लाँ का इम्तिहान लेना है, उसकी आजमाइश होगी, उसे नुकसान पहुँचेगा, फ़लाँ चीज़ का नतीजा ये निकलेगा, फ़लाँ का इम्तिहान इस तरीके से होगा, जो अल्लाह की तरफ से है तकदीर, क्योंकि दुनिया इम्तिहान के लिए है। तो यहाँ इम्तिहान के लिए अल्लाह ताला बंदों को आजमाइश में डालता है, इम्तिहान के लिए नुकसान भी होते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया वनबलूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, कि हम तुम्हारा दुनिया में इम्तिहान ले रहे हैं खैर और शर के ज़रिए आजमाने के लिए। तो दुनिया में खैर के ज़रिए इम्तिहान हो रहा है, शर के ज़रिए भी इम्तिहान हो रहा है। तो इम्तिहान के लिए जो कुछ अल्लाह की तरफ से आने वाली है चीज़, कोई नुकसान, कोई आजमाइश, कोई इम्तिहान, कोई, तो वो आके रहेगी, तदबीर उसे नहीं रोक सकती। लेकिन इंसान का काम क्या है कि वो तदबीर करे। और यही चीज़ है जिसको जो लोग इस हकीकत को नहीं जानते, तो तवाज़न कायम नहीं फिर रहता, इफ़रात व तफरीत में मुब्तला हो जाते हैं। वो क्या है इफ़रात व तफरीत? कि कुछ लोग तकदीर के सामने हाथ पांव तोड़ के बैठ जाते हैं। बस जी जो अल्लाह ने लिखा है हो जाएगा, जी जो अल्लाह ने लिखा है हो जाएगा, छोड़ दे, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस वो होना तो वही है जो अल्लाह ने लिखा है। ये कोई शक नहीं कि होना वही है जो अल्लाह ने लिखा है, इसलिए कि फ़ैसले का अख्तियार उसे है। लेकिन हमें हुक्म ये है कि हम तदबीर करें। ये है इम्तिहान। यानी कि हम ये कह दें जी जो अल्लाह ने लिखा है वही होना है तो हम कुछ नहीं करेंगे, हाथ पांव तोड़ के बैठ जाएं, ये नहीं है, ये गलत है। यहां आदमी इम्तिहान में फेल हो जाएगा। हमें हुक्म है कि हम तदबीर करें, जिस तरह याकूब ने यहां तदबीर की। तदबीर करके साथ ही कह दिया कि मैं अल्लाह की मशीयत के मुकाबले, तदबीर के मुकाबले में, तकदीर के मुकाबले में तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकूंगा। कह दिया बाद में, फिर जवाब में अल्लाह ताला ने भी कह दिया।
کہ اللہ کی مشیت کے مقابلے میں ان کا باپ کسی کام نہیں آ سکتا تھا، یعنی وہ تدبیر ہے یعقوب کی، کسی کام نہیں آ سکتی تھی. لیکن یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تدبیر کیوں کی، بلکہ تعریف کی. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ، کہ یعقوب نے یہ تدبیر کی اس لیے کہ وہ علم رکھتا تھا جو ہم نے دیا تھا. یعنی توازن، تدبیر بھی ہوگی اور یہ بھی ایمان کے ہوگا وہی جو اللہ کا فیصلہ ہے. لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ ہم تدبیر کریں. یہ ہے امتحان اس دنیا میں، یہ ہے علم جو انبیاء نے سکھلایا. تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تدبیر کی ضرورت نہیں، بس یہ جو اللہ نے لکھا ہو جائے گا. اور کچھ ہیں جو سمجھتے ہیں جی بس ہماری تدبیر ہی سب کچھ ہے، وہی ہوگا جو ہم نے پلاننگ کی ہے، وہی ہوگا جو ہم نے تدبیر کی ہے، وہی ہوگا جو ہم نے فیصلہ کیا ہے. یہ نہیں ہو سکتا، افراط و تفریط ہے. یہ نہیں، ہمارا کام ہے، انسان کا کام ہے تدبیر کرنا. ہر معاملے میں، دنیا کے سارے معاملات میں تدبیر کرنا. آپ کا کام ہے محنت کرنا، کوشش کرنا، جو اسباب ہیں ان کو اختیار کریں دنیا کے سارے معاملات میں. مثلا فرض کریں کسی نے فصل بیجنی ہے تو کیا یہ تو نہیں کہ وہ ہل نہیں چلائے اور بیج نہ ڈالے، پانی نہ دے، وہ سب کوئی کھاد نہ ڈالے، کچھ نہ کرے اور ایسے ہی بیج ڈال دے، بس جی جو اللہ نے چاہا ہو جائے گا. نہیں، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے. ایسے آپ نے اسباب اختیار کرنے ہیں، سارے اسباب اختیار کر کے سارے، پھر اس کے بعد معاملہ اللہ پہ چھوڑیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بھی اس چیز کو بیان کیا ہے، بہترین اس کی تشریح گویا کہ کر دیا آپ نے. ایک شخص آپ کے پاس آیا اور آپ نے اونٹ کو کھلا چھوڑ کے آ گیا باہر. آپ نے اونٹ کی طرح، ظاہر لوگ آتے تھے نا اونٹوں پہ، جیسے آج کوئی آپ کے گھر مہمان آیا تو آپ پوچھیں گے بھئی وہ گاڑی کدھر پارک کی ہے. ظاہر آدمی پوچھتا ہے گاڑی کدھر پارک کر کے آئے ہیں، تو پھر وہ کہے گی سڑک پہ کھڑی کر آئے ہیں، تو آدمی کہے گا نہیں بھائی کسی جگہ پارک کرو صحیح. تو آپ نے پوچھا اونٹ، وہ جی کھلا چھوڑا آیا ہوں میں. کیوں بھائی کھلا کیوں چھوڑ دیا؟ اللہ پہ توکل کیا میں نے. آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ اللہ پہ توکل یہ نہیں ہے. آپ نے فرمایا ایکل ثم توکل، اونٹ کا گھٹنا باندھ کر آؤ پہلے، پھر اللہ پہ توکل کرو. اونٹ کا گھٹنا کیا کہ اونٹ کو بٹھا کر اس کا اگلے پاؤں کا اس طرح وہ باندھ دیا جاتا ہے ایسے، تو پھر وہ اٹھ نہیں سکتا، ہو بیٹھا رہے گا، جا نہیں سکتا کہیں بھاگ کے. تو آپ فرمائیں کہ ایکل ثم توکل. پھر عملی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات سکھلائی ہے، آپ کا عمل. کہ ہجرت کے سفر میں آپ دیکھیں کہ آپ کو گرفتار کرنے پہ 100 اونٹ انعام مقرر ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دے دی ہجرت کی، لیکن پلاننگ آپ نے خود کرنی تھی. اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی دخل دیا جی ہم براق بھیج دیں گے جو آپ کو مکہ سے مدینہ پہنچا دے گا اور فرشتے رہنمائی کریں گے آپ کے جانے کے لیے. نہیں، آپ کو گویا کہ کہہ دیا گیا یہ پلاننگ خود کرنی ہے، آپ نے انتظام خود کرنا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا زبردست انتظام کیا. یہ نہیں کہ آپ نے مکہ میں کھڑے ہو کر کہا ہے جی کہ میں جا رہا ہوں اور جس نے کچھ کرنا ہے کر لو، یہ میرا اللہ پہ بھروسہ ہے. یا نہیں، بالکل خفیہ رکھا معاملے کو. ابو بکر کو صرف اطلاع دی چپکے سے جا کر کہ مجھے اجازت مل گئی ہے. تو پہلے سے تیاری کی ہوئی تھی، کس چیز کی؟ 2 اونٹ سواری کا انتظام، اور راستے کی رہنمائی کرنے والا ایک مشرک شخص کو لیا گیا جو ماہر تھا راستے کا، عبداللہ بن عریفہ. اونٹنیاں اس کے حوالے کر دی گئیں اور اسے کہا گیا کہ 3 دن بعد تم نے غار ثور پہ لے کر آنا ان کو، 3 دن بعد. اور آپ خفیہ طریقے سے رات کو مکہ سے نکلے اور غار ثور میں جا کر آپ بیٹھے. غار ثور مکہ سے جنوب کی طرف ہے اور مدینہ منورہ شمال کی طرف ہے. تو دشمن کو اندھیرے میں رکھا نا، کہ دشمن تو یہی سمجھے مدینہ، سب کو پتا تھا آپ نے مدینہ جانا ہے تو مدینہ کی طرف ڈھونڈیں گے، سارے پہاڑوں میں غاروں میں ادھر ڈھونڈیں گے. تو آپ ادھر گئے جنوب کی طرف، جدھر ان کی سوچ میں نہیں آئے گا کہ آپ ادھر گئے.
وہاں آپ پہنچے، پوری پلاننگ دیکھیں، زبردست پلاننگ، کہ حضرت ابو بکر کے بیٹے کی ڈیوٹی تھی کہ وہ دن بھر مکہ میں رہیں گے، ساری خبریں رات کو وہاں پہنچائیں گے، قریش کی سرگرمیاں کا انٹیلیجنس کا پورا انتظام، کہ قریش کیا سوچ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا کوششیں ہو رہی ہیں، پوری رپورٹ آپ کو دی جائے گی رات کو۔ حضرت ابو بکر کے غلام بکریاں چراتے ہوئے رات کو جائیں گے، دن کو بکریاں چرائیں گے ارد گرد، اور وہاں آپ کو دودھ پلا دیں گے بکریوں کا۔ پورا انتظام کر لیا گیا۔ حضرت اسما کی ڈیوٹی لگی کہ پورا زادرہ تیار کر کے وہاں پہنچ جانا ہے 3 دن بعد۔ تو قریش ڈھونڈ رہے ہیں ادھر ادھر، ہر طرف انعام مقرر ہے، 100 اونٹ دیا جائے گا جو پکڑ کر لائے گا، معلومات دے گا، حتیٰ کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے سر پہ پہنچ گئے، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر کہتے ہیں نیچے دیکھتے تو ہم نظر آ جاتے۔ تو وہاں حضرت ابو بکر پریشان ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ۔ تو یہ یقین تھا آپ کو اللہ ہمارے ساتھ ہے اس وقت بھی جب آپ گھر سے نکلے تھے، لیکن یہ نہیں کہ آپ نے کہا جی چونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ہم کوئی تدبیر نہیں کریں گے، یہ نہیں کہا، پوری تدبیریں کی۔ یعنی آج اگر کوئی دیکھے اس پوری پلاننگ کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے مکہ سے نکلنے کے لیے، تو اس سے بہتر کسی پلاننگ کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ دشمن سے کیسے بچنا ہے۔ اس کی پلاننگ زبردست پلاننگ، اعلیٰ درجے کی پلاننگ، اتنی پلاننگ کی۔ لیکن جب سب کچھ کے باوجود یہ ہے کہ دشمن سر پہ آ گیا ہے اوپر، تو پھر آپ نے فرمایا کہ غم نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ ہم جو کر سکتے تھے کر دیا ہم نے، اب آگے اللہ پہ بھروسہ ہم نے کیا ہوا ہے، آگے معاملات پھر اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور فیصلہ کا اختیار اس کو ہے۔ تو یہی ڈیوٹی ہے انسان کی دنیا میں کہ بہترین پلاننگ کریں، ہر چیز کے لیے اسباب اختیار کریں، تدبیر جسے کہتے ہیں، یہ پوری طرح ہو، لیکن اس کے بعد پھر معاملہ اللہ پہ چھوڑیں کہ اب فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہے گا وہی ہوگا، تقدیر پھر تقدیر کے حوالے کریں معاملات۔ یہ ہے مومنانہ کردار، یہ ہے وہ علم جو اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ ہم نے یعقوب کو سکھلایا تھا، اور یہی اللہ کے انبیاء کی تعلیم ہے، اور یہی قرآن کی تعلیم ہے کہ تقدیر کے نام پہ ہاتھ پاؤں توڑ کے نہ بیٹھ جائیں، اور نہ ہی یہ سمجھیں کہ ہماری تدبیر سب کچھ کرے گی۔ اس میں توازن قائم کرنا ضروری ہے، اور یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں نظر آتی ہے، ہر معاملے میں عملی طور پہ یہی چیز نظر آتی ہے۔ تو یہ پیغام ہے جو یہاں دیا گیا کہ تدبیر اور تقدیر کے اندر توازن۔ پھر اس کے بعد وہ پھر حضرت یوسف کے سامنے اب دوبارہ گئے غلہ لینے کے لیے، اب چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لے کر آئے ہیں۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جب وہ یوسف کے سامنے حاضر ہوئے تو اس نے اپنے بھائی بنیامین کو خاص اپنے پاس جگہ دی اور اسے بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، تو جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں اس پہ پریشان نہ ہو۔ بتا دیا میرا بھائی، آپ میرے بھائی، چپکے سے، ان کو نہیں پتہ چلنے دیا۔ فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا أقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد سواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين۔ پھر جب یوسف نے ان کا سامان تیار کیا تو اپنا پیالہ اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا، اور پھر ایک آواز دینے والے نے آواز دی کہ اے قافلے والو تم چور ہو۔ انہوں نے پلٹ کر کہا کہ تمہاری کیا چیز گم ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ بادشاہ کا پیمانہ گم ہو گیا ہے
اور ایک شخص نے کہا کہ جو بھی اسے لے کر آئے گا اسے ایک بار شتر اللہ انعام دیا جائے گا اور میں اس کا ذمہ دار ہوں، میں دوں گا، یعنی کوئی ڈھونڈ کر لائے۔ تو یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ اللہ کی قسم تم جانتے ہو کہ ہم زمین میں فساد پھیلانے نہیں آئے، ہم کو چور ڈاکو بن کے نہیں آئے اور ہم چور نہیں ہیں۔ تو یوسف کے لوگوں نے کہا کہ اگر تم جھوٹے ہوئے تو پھر جس نے چوری کی اس کی کیا سزا ہے؟ تو انہوں نے کہا اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان سے وہ برآمد ہو وہ اس جرم میں اسے ہی رکھ لیا جائے۔ ہم اسی طرح ظالموں کو سزا دیتے ہیں، جس کے سامان سے برآمد ہو اس کو رکھ لیں اسی کے جرم میں۔ اور پھر فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم۔ اور پھر یوسف نے اپنے بھائی کے سامان سے پہلے ان کے سامان میں تلاشی کی ابتدا کی اور پھر اس پیالے کو، پیمانے کو اپنے بھائی کے سامان سے نکال لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی، وہ بادشاہ کے قانون میں اپنے بھائی کو نہیں رکھ سکتا تھا، الا یہ کہ اللہ چاہے۔ ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کرتے ہیں، اور ہر ذی علم کے اوپر ایک علیم ذات ہے، ہر علم رکھنے والے کے اوپر اللہ ہے علیم۔ تو اس طرح حضرت یوسف نے تدبیر کی کہ اپنے بھائی کو رکھ لیں۔ اب ویسے کیسے رکھ سکتے تھے جب تک راز نہ کھلے؟ اگر ویسے کہتے ہیں جی میں بنیامین کو نہیں جانے دوں گا، تو کیوں نہیں جانے دیں گے؟ اچھا، اگر ویسے چوری کا الزام لگا کے تو پھر تو بنیامین تو جیل میں جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس طریقے سے کوشش کی، تدبیر ایسی کی کہ وہ سامان بنیامین کے نکل آیا۔ تو انہوں نے خود ہی انہیں سے پوچھا کیا ہے تم کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی جو پکڑا جائے اسی کو رکھ لیتے ہیں ہم۔ تو انہی کے قانون کے مطابق رکھ لیا، ورنہ بادشاہ کے قانون کے مطابق انہیں رکھ سکتے تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے تدبیر بتا دی۔ تو سوال یہ کہ اب یہ کیوں ہوا، کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کہ حضرت یعقوب کا امتحان مزید بڑھانا تھا اللہ نے۔ اور یہ اللہ کی سنت ہے کہ جو آزمائش ہوتی ہے نا، پھر آزمائش بڑھتی جاتی ہے، وہ سوئی اوپر جاتی جب انتہا کو پہنچتی ہے تو پھر ختم، امتحان میں پاس ہونے کا اعلان کر دیا جاتا ہے اور پھر آسانیاں شروع ہو جاتی ہیں، تو آزمائش ختم ہو جاتی، امتحان ختم ہو جاتا۔ تو ابھی حضرت یعقوب کا امتحان اللہ تعالیٰ نے اور لینا تھا، اور بھائیوں کا امتحان بھی اور لینا تھا۔ تو اس لیے حضرت یوسف کو اجازت نہیں دی کہ وہ راز فاش کرے۔ اب تصور کریں نا، پہلے ایک بیٹا ہے، اب دوسرا بیٹا۔ تو انہوں نے کہا قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شر مكانا والله اعلم بما تصفون۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کے ایک بھائی نے بھی چوری کی ہے۔ یوسف نے اس کو اپنے دل ہی میں چھپا لیا اور ان کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیا، اور دل ہی دل میں کہا کہ تم برے لوگ ہو اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم بیان کر رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا جی اگر اس نے چوری کی ہے تو یہ اصل میں ماں دوسری ہے اور اس کا ایک بھائی پہلے بھی چوری کر چکا ہے، الزام حضرت یوسف پہ لگا رہے ہیں۔ تو اب حضرت یوسف کو تکلیف تو ہوئی، لیکن وہ پی گئے، اس کو ظاہر نہیں ہونے دیا، تاثرات ایسے نہیں کہ ان کو پتہ چلے، لیکن اندر دل ہی دل میں کہا برے لوگ ہو، اب بھی یعنی تمہارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ پھر وہ منت سماجت پہ آگے قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانا انا نراک من المحسنین۔ انہوں نے کہا کہ اے عزیز صاحب اقتدار، اس کا ایک بوڑھا باپ ہے، تو ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ رکھ لیں، بے شک ہم آپ کو بڑا اچھا نیک آدمی سمجھتے ہیں۔ قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون۔ یوسف نے کہا کہ اللہ کی پناہ اس بات سے کہ جس کے ہاں ہمارا سامان برآمد ہوا ہے ہم اسے چھوڑ کر کسی اور کو رکھ لیں، اگر ہم یہ کام کریں گے تو پھر تو ہم ظالم ہوں گے، یعنی جس نے جرم کیا اس کو چھوڑ کے دوسرے کو پکڑ لیں۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف۔ اور جب وہ یوسف کی طرف سے مایوس ہو گئے کہ اب کوئی بات مانی نہیں جا رہی، تو وہ مشورہ کرنے کے لیے الگ بیٹھے
اور ان میں سے بڑے نے کہا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے باپ نے تم سے کتنا پختہ عہد و پیمان لیا اللہ کے نام پہ، اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو تم کوتاہی کر چکے ہو وہ بھی تمہیں معلوم ہونی چاہیے۔ فلن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی او یحکم اللہ لی وهو خیر الحاکمین۔ تو بڑے نے کہا کہ میں تو اس جگہ سے اب نہیں ہلوں گا یہاں تک کہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، یعنی میں تو نہیں جاؤں گا یہاں سے، کس منہ سے جاؤں اپنے باپ کے پاس۔ ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، جاؤ واپس پلٹ کے اپنے باپ کے پاس اور کہو کہ اے ابا، ہمارے ابا جان، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین، اور ہم اسی چیز کی گواہی ہم دے رہے ہیں جو ہمیں معلوم ہوا ہے، اور ہم غیب میں حفاظت کرنے والے نہیں ہیں، یعنی جو کچھ ہمیں علم ہوا ہے ہم وہی کہہ رہے ہیں، ہم نے کوئی چوری کرتے دیکھا نہیں ہے۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ان بستی والوں سے پوچھ لیں جہاں ہم رہے ہیں اور اس قافلے سے پوچھ لیں جس قافلے میں ہم آئے ہیں، وہ بھی یہی کہیں گے، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ تو اب تو سچے تھے۔ قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم۔ یعقوب نے کہا کہ بلکہ تمہارے نفسوں نے ایک بہت بڑی بات کو تمہارے لیے آسان بنا دیا ہے، تو میں صبر کروں گا، بہترین صبر۔ امید ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا، جمع کر۔ کون؟ یوسف، بنیامین اور تیسرے بیٹے بڑے، بے شک وہ جاننے والا اور دانا ہے، یعنی اللہ ان سب کو لائے گا میرے پاس۔ وہ جانتے تھے کہ امتحان ہے، آزمائش ہے، اور جتنی بڑھے گی اب آگے کامیابی کے دروازے کھلنے والے ہیں۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، اور یعقوب ان سے منہ پھیر کے بیٹھا اور کہا کہ ہائے افسوس یوسف پہ، اور وہ غم کے گھونٹ پی رہا تھا اور اس کی آنکھیں غم سے سفید ہو چکی تھیں، بینائی ختم ہوگی، اور اندر ہی اندر غم کے گھونٹ پی رہے ہیں۔ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حردا او تکون من الہالکین، بیٹوں نے کہا کہ اللہ کی قسم آپ تو یوسف ہی کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اس کی یاد میں اپنے آپ کو گلا دیں یا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں، یعنی یوسف ہی کو یاد کرتے رہیں گے۔ تو میں نے شروع میں ہی کہا تھا نا کہ جس کو ہاتھوں سے دفن کر دیں اس کا غم تو بھولا جا سکتا ہے، لیکن جو بچھڑ جائے اس کا غم کبھی نہیں بھولتا۔ تو وہ یہی حالت ہوتی جو حضرت یعقوب کی تھی، کہ مسلسل یاد کر رہے ہیں۔ جواب میں حضرت یعقوب نے کہا قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، حضرت یعقوب نے کہا کہ میں اپنے غم اور پریشانی کی شکایت اللہ سے کر رہا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ میں جانتا ہوں کہ آزمائش امتحان ہے، تم نہیں جانتے یہ، اور میں اپنے رب کے سامنے رو رہا ہوں، میں کسی اور کے سامنے نہیں جا کر شکایت کر رہا ہوں۔ تو یہی امتحان ہے اصل میں، کہ بندہ اپنے رب سے کتنا تعلق اس کا قائم ہوتا ہے، اور اپنے رب ہی پہ بھروسہ کرتا ہے، اپنے رب ہی کے دروازے پہ اپنے آپ کو اپنے پیشانی ٹکاتا ہے، اپنے رب ہی سے مانگتا ہے، اسی کے سامنے روتا ہے، اپنا غم اسی کے سامنے بیان کرتا ہے، اپنی پریشانی اسی کے سامنے بیان کرتا ہے، کہ وہی پریشانیاں دور کرنے والا ہے، وہی غموں کو ختم کرنے والا ہے، وہی خوف کو ختم کرنے والا ہے۔ تو بندہ اپنے رب سے تعلق قائم کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ جتنا پریشانی آئے، جتنی مصیبت تکلیف آئے، وہ اور زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، اور زیادہ گڑ گڑاتا ہے اپنے رب کے سامنے۔ تو یہ امتحان تھا حضرت یعقوب کا جس میں وہ پاس ہوئے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ میں کوئی باہر جا کے لوگوں کے سامنے نہیں کوئی اپنے تکلیفیں بیان کر رہا اور کوئی شکایت کر رہا کہ میرے ساتھ یہ ہوا یہ ہوا، میں تو اپنے رب کے سامنے اپنی پریشانی اور غم کی شکایت اپنے رب سے کر رہا ہوں۔ تو اب انہیں پتہ چل گیا کہ اب آزمائش عروج پہ پہنچ چکی ہے، سخت ترین امتحان ہو گیا، ایک بیٹا نہیں، دوسرا، تیسرا۔ تو اب انہیں پتہ چل گیا کہ وہ جو علم اللہ نے سکھنا، عالم من اللہ ما لا تعلمون، اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو پھر انہیں پتہ چل گیا کہ اب یہ آزمائش ختم ہونے کا وقت آ گیا۔ تو بیٹوں سے کہا یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ فلا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اے میرے بچوں
جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کی ٹو لگاؤ، ڈھونڈو یوسف اور اس کے بھائی کو۔ وہ تو کہتے ہیں یوسف کو تو ہم نے پھینک دیا، بیڑیا کھا گیا۔ تو یعقوب کہہ رہے ہیں جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو ڈھونڈو، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے تو صرف کافر لوگ مایوس ہوتے ہیں، تو مومن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں مایوسی کفر ہے، تو یہ مایوسی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، مومن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ جتنی سخت آزمائشیں ہوں، جتنے سخت امتحان ہوں، مصیبتیں، تکلیفیں جتنی بھی آئیں، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ دنیا امتحان ہے، امتحان۔ یہاں جو کچھ ملا ہوا ہے نا وہ میرٹ پہ نہیں ہے۔ یہاں تکلیفیں، آزمائشیں، امتحان، نقصانات اس لیے نہیں ہو رہے کہ اللہ سزا دے رہا ہے کسی کو، نہیں۔ یہاں تکلیفیں، مصیبتیں سزا کے لیے نہیں ہوتی، امتحان کے لیے ہوتی ہیں۔ اور یہاں اگر راحت اور عافیت اور خوشحالی اور سامان عیش و عشرت کسی کو ملتا ہے تو وہ اس لیے نہیں کہ اللہ اس پہ بڑا راضی ہے، وہ بھی امتحان کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل ثم الامثل، کہ سخت ترین امتحان جن کا دنیا میں ہوتا ہے، آزمائشیں جن پہ آتے ہیں، وہ انبیاء ہیں، پھر درجہ بدرجہ۔ اب پھر وہ واپس گئے مصر، جا کر پھر حضرت یوسف کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ پھر جب وہ یوسف کے سامنے حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اے صاحب اقتدار، اے عزیز، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت تکلیف میں مبتلا ہیں، اور ہم حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، پس ہمیں بھرپور غلہ دیں اور ہم پہ خیرات کریں، بے شک اللہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ اب جا کر یہ کریں، حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، خریداری کے لیے پورا وہ پیسے بھی نہیں ہیں، اور سخت مصیبت میں مبتلا ہیں، غلہ بھرپور دیں، پورا دے دیں، پونجی سے تھوڑی سی ہم لے کر آئیں، اور صدقہ بھی کریں۔ تو اب امتحان کا وقت ختم ہو چکا تھا، آزمائش پوری ہوگی۔ حضرت یوسف کا بھی امتحان ہو گیا، حضرت یعقوب کا بھی ہو گیا، اور بھائیوں کا بھی بھرپور امتحان اللہ تعالیٰ نے لے لیا کہ اب بھی کوئی تبدیلی آئی؟ کوئی تبدیلی نہیں آئی، اسی طرح بالکل کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ جس کو تم راستے سے ہٹا رہے تھے، آج اللہ نے اسے کہاں بٹھایا اور تم کہاں۔ تو یہ سن کر حضرت یوسف نے کہا قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون۔ یوسف نے کہا کیا تمہیں معلوم ہے جو کچھ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا جب کہ تم نادان تھے، نادانی میں جو کچھ کیا۔ تو یہاں نادانی یہ نہیں، یہ جو قرآن جب کہتا ہے نا جہالت، تو جہالت یہ نہیں کہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا یہ گناہ ہے، پتہ نہیں ہوتا یہ ظلم ہے، نہیں، انسان مغلوب ہوتا ہے مختلف جذبات سے جو اللہ نے، انسانی فطرت کے اندر اچھے جذبات بھی ہیں، برے بھی ہیں، بس حسد کا ایک جذبہ ہے، تو حسد کے جذبے سے مغلوب ہو جاتا ہے انسان، حرکت کرتا ہے ایسی۔ دولت حاصل کرنے کا ایک ہے تو وہ اس کے ذریعے بھی آدمی کرتا ہے، کوئی اور جذبہ ایسا انسان مغلوب ہو جاتا ہے اس سے۔ تو جہالت اس وقت ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے بالکل پتہ ہی نہیں اسے کسی چیز کا، وہ جذبہ اس پہ غالب آ جاتا ہے۔ تو یہ یوسف نے کہا کیا تمہیں پتہ ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا جب کہ تم نادان تھے؟ یہ سنتے ہی فوراً آپ دیکھیں کیا کہتے ہیں، یہ انہوں نے کہا جی آپ کو کیسے پتہ ہے اور ہم نے تو کچھ نہیں کیا، فوراً کیا کہتے ہیں قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، آپ ہی یوسف ہیں، تاکید کے ساتھ اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، آپ ہی ہیں یوسف۔ اس کا مطلب ہے کہ انہیں شک ہو رہا تھا پہلے بھی، لیکن سوچ نہیں سکتے تھے وہ کیسے سکتا ہے، تو کہتے ہیں آپ ہی ہیں یوسف۔ قال انا یوسف وہذا اخی، یوسف نے جواب دیا میں یوسف اور یہ میرا بھائی ہے بنیامین۔ قد من اللہ علینا، یقیناً اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا،
انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو بے شک اللہ ایسے محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. یہ اللہ کا قانون ہے کہ امتحان میں آزمائشوں میں جو اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے، یعنی ایک ہے صبر، ایک ہے پھر اللہ سے ڈرنا ساتھ، یعنی اللہ کے قانون کے مطابق چلنا. یعنی کہ صبر تو آدمی کر رہا ہے لیکن اللہ کے قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے نہیں. تقوی اور صبر. انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. تو یہ اللہ کا قاعدہ ہے، اصول ہے. یوسف کہہ رہے ہیں کہ جو ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. حضرت یوسف نے جب یہ کہا ہوگا انا یوسف، میں یوسف ہوں، تو کیا گزری ہوگی ان پہ، کیفیت کیا ہوگی. تو فوراً پھر کیا کہتے ہیں، قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین. بول اٹھے کہ اللہ کی قسم، اللہ نے آپ کو ہم پہ فضیلت دی اور بے شک ہم خطا کار تھے. آثرک اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو ترجیح دینا، اس کو اوپر اٹھانا کہ دوسرا نیچے ہے، ایک کو چھوڑ کے دوسرے کو کچھ چیز دے دینا. تو یہی اثر تھا نا کہ باپ یوسف سے محبت زیادہ کر رہا ہے، باپ کی یوسف کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں، تو اثر یہی. تو آج پکار اٹھے کہ اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پہ فضیلت دے دی. تو اصل میں مبتلا ہو گئی. تو اللہ ہے جس کو چاہتا ہے فضیلت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے. تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کو روک لے گا تو کوئی روک نہیں سکتا. اللہ کے فیصلے نافذ ہو کر رہتے ہیں. تو یہ غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں لوگ. اور وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ. تو جواب میں حضرت یوسف کہتے ہیں قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. یوسف نے جواب میں کہا کہ آج تم پہ کوئی مواخذہ نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے گا اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. سب کچھ یوسف نے ایک لمحے میں معاف کر دیا جو کچھ ان کے ساتھ ہوا تھا. یعنی یہ بھائی وہ ہیں جنہوں نے انہیں وہ ہے کہ قتل کرنے کی کوشش کی نا. قتل ہے جس طرح کہ چھوڑ کے آئے، سارا کچھ کیا، لیکن حضرت یوسف نے سارا کچھ معاف کر دیا. تو یہ آئینہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو بھی دکھایا. اور شروع میں اس صورت کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، کہ یوسف اور اس کے قصے میں سوال کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. سوال کرنے والے کون تھے؟ قریش. تو بالکل قریش کے ساتھ وہی ہوا جو حضرت یوسف کے بھائیوں کے ساتھ ہوا، اور قریش وہی کچھ کر رہے تھے جو حضرت یوسف کے بھائیوں نے کیا. حسد تھا کہ کس طرح بنو ہاشم میں اوپر بڑھ گئے ہیں اور اعزاز مل گیا ہے بنو ہاشم کو. اور کئی تو تھے نا جو اخلاص سے، بالکل اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ وہ واقعی بندہ ہوتا ہے نا جس چل رہا ہے راستے پہ، باپ دادا کے راستے پہ چلتے ہوئے وہ اس کو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر جب کوئی نئی چیز سامنے آتی ہے تو مخالفت کر رہے ہوتے ہیں. وہ مخالفت کسی مفاد کی وجہ سے نہیں ہوتی، وہ مخالفت اندر سے ہو رہی ہوتی ہے. ایسے لوگ جلد آنکھیں کھل جاتی ہیں ان کی، لیکن کچھ لوگ مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، ان کا اپنا ذاتی مفاد خطرے میں پڑ رہا ہوتا ہے، ان کی سرداری، ان کا معاشی مفاد، ان کی چدراہٹ، ان کی لیڈرشپ خطرے میں ہوتے ہوئے اس وجہ سے مخالفت کر رہے ہوتے ہیں. حسد. تو قریش کے اکثر جو لیڈرشپ تھی ان کا تو یہ مسئلہ تھا نا، حسد. تو وہ حضرت یوسف کے بھائیوں کی جگہ کھڑے تھے. تو جب مکہ فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا حرم میں، کعبہ کے سامنے سب کو جمع کر کے. تو وہاں آپ نے یہی کہا نا کیا امید رکھتے ہو مجھ سے؟ تو ان کا اخن کریم وابن اخن کریم، کہ ایک شریف بھائی اور شریف بھائی کے بیٹے، شریف بھائی کے بیٹے، ہم سے اچھی امید ہے. تو اب اسی شریف بھائی اور شریف بھائی کے بیٹے کے ساتھ کیا کیا تم نے؟ مکہ سے نکالا، قتل کا منصوبہ بنایا. آخری رات تو قتل کا فیصلہ کر چکے تھے نا، لیکن آج کیا کہہ رہے ہیں؟ کھڑے ہیں بے بس ہو کر، تو کیا کریں؟ شریف بھائی کے بیٹے.
تو وہی حضرت یوسف کے بھائیوں کی طرح کھڑے تھے نا، پورا زور لگا لیا تو اللہ کا فیصلہ نافذ ہو کر رہا. تو اس وقت پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم فانتم الطلقاء، آج تم پہ کوئی مواخذہ نہیں، جاؤ آزاد ہو، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، جاؤ، سب کو آزاد کر دیا. اسی لیے فتح مکہ کے بعد جو ایمان لائے ان کو تاریخی اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے طلقاء. فلاں جی طلقاء میں سے ہے، یعنی جنہیں اس وقت معاف کر دیا گیا، چھٹی دے معافی دے دی گئی. طلقاء یعنی وہ ایمان کو یا وہ پہلے نہیں لائے اپنی اس سے مرضی سے. دیکھیں نا جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ اعزاز بخشنا تھا نا کہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لے آئے، اللہ نے نکال لیا ان کو مکہ سے سب کو. دیکھیں نا خالد بن ولید جی، ان فتح مکہ سے پہلے ایمان لے آئے. عمرو بن العاص فتح مکہ سے پہلے ایمان لے آئے. اور اسی طرح قریش کے بہت سارے نوجوان فتح مکہ سے پہلے ایمان لے آئے تاکہ وہ طلقاء میں سے نہ بنے. اللہ نے انہیں اعزاز بخشنا تھا بڑا جی. تو یہ جو تھے سارے، ان کو پھر کہا گیا کہ طلقاء ہیں جنہیں اس دن معافی دے دی گئی. تو بالکل یوسف کے بھائیوں کی طرح حال تھا ان کا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا جس طرح حضرت یوسف نے معاف کیا. تو یہیں پہ آج ہم ختم کرتے ہیں. آگے پھر آ رہا واقعہ کہ حضرت یوسف نے حکم دیا کہ میرے خاندان کو لے آؤ سب کو، اور حضرت یعقوب کا امتحان پھر کیسے ختم ہوتا ہے، آخری مرحلہ. اور پھر حضرت یوسف کی وہ دعا جو بڑی عظیم دعا ہے، اور پھر آخر میں اس صورت پہ پورا تبصرہ ہے اور جو نتائج اس سے نکلتے ہیں وہ ہیں. تو یہ انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.